بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اہل الجنت لا یندمون علی شیء من امور الدنیا الا علی ساعۃ مرت بہم فی الدنیا لم یذکر اللہ تعالی فیہا۔ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں دنیاوی امور میں سے کسی بھی امر پر ندامت اور پشیمانی کا احساس نہیں کریں گے، الا علی ساعۃ، مگر اس گھڑی پر ندامت اور پشیمانی کریں گے کہ مرت بہم فی الدنیا لم یذکر اللہ تعالی فیہا، جو گھڑی دنیا میں گزری اور ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر نہیں کیا۔ یعنی وہاں پر جا کر انسان کو احساس ہوگا کہ ذکر خدا کی کیا اہمیت ہے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف حتی کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ حتیٰ تین طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک حتیٰ جارہ کہ اس کے بارے میں مفصل مباحث آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور دوسرا حتیٰ عاطفہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ حتیٰ واو کی منزلت پر ہے، یعنی جسے واو عاطفہ ہے اسی طریقے سے حتیٰ عاطفہ ہے۔ واو کی منزلت پر ہے لفظاً و معناً، جس طریقے سے واو کا معنی ہے اسی طریقے سے حتیٰ کا معنی ہے۔ جس طریقے سے واو حرف عاطفہ ہے لفظاً معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ جوڑتا ہے، ایسے حتیٰ بھی یہی کام کرتا ہے۔ الا ان بینہما فرقان، مگر یہ کہ حتیٰ اور واو میں بہرحال تین جہتوں سے فرق ہے۔ پہلا فرق فرماتے ہیں کہ جس چیز کو آپ حتیٰ کے ذریعے سے عطف کریں گے اس کے اندر تین خاصیتیں ہونی چاہیے۔ ایک کہ معطوف اس میں ظاہر ہونا چاہیے، ضمیر کو آپ عطف نہیں کر سکتے، جس طریقے سے حروف جارہ میں بھی یہی شرط تھا کہ حتیٰ جارہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، اسی طریقے سے حتیٰ عاطفہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو معطوف ہے وہ اسم ہونا چاہیے، برخلاف واو کے اندر یہ قید نہیں ہے۔ واو کا جو معطوف ہے ہو سکتا ہے کہ ضمیر ہو سکتا ہے اس میں ظاہر ہو، یہ پہلا تفاوت۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کے عطف کے لیے ضروری ہے کہ جو معطوف ہے یا تو معطوف علیہ کی نسبت سے جزئی ہو یا معطوف علیہ کا جز ہو یا معطوف علیہ کی نسبت سے جزئیت کی منزلت پر ہو۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں، معطوف یا معطوف علیہ کی نسبت سے جزئی ہو یا معطوف علیہ کا جز ہو یا معطوف علیہ کی نسبت سے جز کی منزلت پر ہو، کہ ان کو تینوں کو مثالوں میں ذکر کرتے ہیں۔ یہ دوسرا تفاوت کہ جبکہ واو میں ضروری نہیں ہے کہ معطوف حتماً جزئی ہو معطوف علیہ کے لیے یا جز ہو، نہ یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ خوب تیسرا کہ معطوف جو حتیٰ میں ہے
وہ اپنے ما قبل کی نسبت سے انتہا ہو، غایت ہو، آخری درجہ ہو، حالانکہ شرافت کے لحاظ سے یا خست کے لحاظ سے. کہ خوب یہ پہلا تفاوت ہے حتی عاطفہ اور واو عاطفہ میں، کہ پس معطوف حتی میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے جبکہ واو کے اندر ضروری نہیں ہے. یہ پہلا تفاوت. دوسرا، واو عاطفہ میں ایک جملے کو دوسرے جملے پر آپ عطف کر سکتے ہیں، لیکن حتی میں نہ. حتی میں عطف جمل کا جمل پر نہیں ہو سکتا. خوب، اور تیسرا تفاوت یہ ہے کہ اگر معطوف جو حتی کا ہے اس کا عطف ہو رہا ہے ایک اسم مجرور پر، تو ضروری ہے اسی حرف جارہ کا تکرار کرنا. کہ یہ خلاصہ مطلب ہے. عبارت میں آئیں اور ان مطالب کی توضیح بھی دیتے اور عبارت کو روشن بھی انشاءاللہ کرتے ہیں. الثانی من اوجہ حتی، فرماتے ہیں حتی کے وجوہ میں سے جو دوسری ہے، ان تکون عاطفۃ بمنزلۃ الواو فی اللفظ والمعنی. عاطفہ ہے آغا واو کی منزلت پر، لفظ میں بھی معنی میں بھی. الا ان بینہما فرقا من ثلاثۃ اوجہ، مگر 3 جہتوں سے فرق ہے. الاول، وجہ اول یہ ہے کہ وجہ اول میں خود 3 جہتیں ہیں. ان لمعطوف حتی ثلاثۃ شروط، فرماتے ہیں کہ معطوف حتی کے اندر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. احدھا، ان 3 شرائط میں سے شرط اول، ان یکون ظاہرا، معطوف حتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو، لا مضمرن، ضمیر نہیں ہو سکتا. کما ان ذالک شرط مجرورہا، جیسے کہ یہ بات جو حتی جارہ تھی اس کے مجرور میں بھی یہی شرط تھا کہ حتی ضمیر پر داخل نہیں ہوتی. ذکر ابن ہشام الخضراوی، ابن ہشام خضراوی نے اس نقطے کو ذکر کیا ہے. یہ معطوف حتی کے لیے شرط اول کہ وہ اس میں ظاہر ہو، جبکہ واو میں ضروری نہیں ہے، واو میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے. ثانیہما، وثانیہ، دوسرا شرط یہ ہے کہ ان یکون، یعنی معطوف حتی ہو، اما بعضاً من جمع کے قبلہا. عبارت پر توجہ کیجیے گا. اما بعضاً من جمع قبلہا، جو حتی سے پہلے ایک جمع ہے اس کا معطوف حتی بعض ہونا چاہیے. کہ جس کو ہم نے آسان لفظوں میں کہا کہ معطوف علیہ کلی ہو اور معطوف اس کی نسبت سے جزئی ہو. دیکھیں، قدم الحاج حتی المشاۃ، حاج، حاجی آ گئے، یہاں تک کہ جو پیادہ تھے وہ بھی آ گئے. اب مشاۃ حاج کی نسبت سے جزئی ہے، حاج ایک مفہوم کلی ہے، مشاۃ اس حاج کی نسبت سے جزئی اضافی ہے. درست ہے؟ اس طریقے سے ترجمہ کریں آپ. قدم الحاج حتی المشاۃ، کہ یہ مشاۃ اس حاج کی نسبت سے جزئی اضافی ہے. بعض ہے حاج کا، کیونکہ حاج، الحاج یعنی حج کرنے والا، سب کو شامل ہے، چاہے راکب ہو، چاہے فارس ہو، چاہے ماشی ہو، سب کو شامل ہے. لیکن مشاۃ اس کا ایک جزئی ہے، جزئی اضافی ہے. اما بعضاً، یا تو وہ معطوف کیا ہو، جزئی ہو، بعض ہو، او جزءاً من کلن، یا معطوف علیہ حقیقت میں کل ہے اور معطوف حتی اس کا جز ہے. نہ وہ اکلت السمکۃ حتی رأسہا. درست ہے؟ وہاں تھا قدم الحاج حتی المشاۃ، حتی کو عاطفہ پڑھیں. اکلت السمکۃ حتی رأسہا، یعنی یہاں پر دیکھیں رأس سمکہ کی نسبت سے جز ہے. حالانکہ ترجمہ اس کا اوپر والے کا بھی ایسے کریں، میں نے غلط ترجمہ کیا.
قدم الحاج جو حتی المشاۃ، یعنی حاجی اور پیادہ دونوں آ گئے، ایسے ترجمہ کریں، حتیٰ کا غایت والا نہ کریں۔ اور جزءا من کلن، یعنی اکلت السمک حتی رأسا، میں نے مچھلی اور اس کا سر کھایا، کہ رأسا اس سمکہ کے لیے جز ہے۔ او کا جزءن، یا جز کی مانند ہو، جیسے اعجبنی زید حتی حدیثہ، آغا مجھے زید نے اور اس کی باتوں نے عجب میں ڈال دیا۔ اب حدیث یعنی بات، خوب ظاہر سی بات ہے کہ جز تو نہیں ہے زید کا، لیکن جز کی منزلت پر ہے، گویا کہ اس کا جز ہے۔ وَيَمْتَنِعُ أَن تَقُولَ حَتَّى وَلَدُهُ، آپ ولدو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ولد نہ زید کی نسبت سے جزئی ہے، نہ زید کا جز ہے، نہ جز کے منزلت پر ہے۔ درست آگا؟ یہ دوسری شرط۔ منطق میں آپ نے پڑھا ہے نا، کل اور کلی میں تفاوت ہے، کل اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے، لہذا کل کو آپ جز پر حمل نہیں کر سکتے، لیکن کلی جزئیات پر قابل حمل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں زید انسان، لیکن مثلا آپ رأس سمکہ کو نہیں کہہ سکتے کہ رأسوا مثلا سمکتون، نہ ایسے نہیں کہہ سکتے۔ والذی یضبط لک ذلک، اور جو چیز تمہارے لیے اس کو ضابطے اور قانون کی شکل میں لے کر آئے وہ یہ ہے کہ انہا تدخلو، یہ حتی داخل ہوگا، حیث یصح دخول الاستثناء، کہ جہاں پر بھی آپ استثناء لا سکتے ہیں۔ خوب استثناء آپ کہاں پر لاتے ہیں؟ خوب وہیں پر لاتے ہیں نا جہاں پر مستثنیٰ یا مستثنی منہ کی نسبت سے جزئی ہے، یا جز ہے، یا بمنزلہ جز ہے، وہاں پر آپ حرف استثناء لاتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی جگہ پر آپ حتیٰ کو لا سکتے ہیں۔ وَتَمْتَنِعُ حَيْثُ يَمْتَنِعُ، جہاں پر استثناء ممتنع ہو وہاں پر حتیٰ کا لانا بھی ممتنع ہوگا۔ روشن ہوا مطلب؟ یہ تھوڑا مزیدار تھا۔ ثالثھا، اور تیسری شرط معطوف میں یہ ہے کہ ان یکون غایۃ لما قبلھا اما فی زیادۃ او نقص، کہ یہ معطوف ما قبل کے لیے انتہا ہو، حالا انتہا شرافت میں ہو یا خست میں ہو۔ مات الناس حتی الانبیاء، دو شرافت کے لحاظ سے انتہا ہے، مات الناس حتی الانبیاء، درست ہے، یا قدم الحاج حتی المشاۃ، خست کے اعتبار سے۔ وقد اجتمع فی قولہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ غایت یعنی وہ جو معطوف ہے انتہا ہو، معطوف علیہ کی نسبت سے، چاہے شرافت میں چاہے خست میں، حالانکہ شرافت اور خست ان دونوں کو اس شعر میں دیکھیں دونوں اسی جگہ پر ہیں۔ قہرناکم حتی القمات فانتم تہابوننا حتی بنین الاصاغرا، حالانکہ یہاں پر دیکھیں قہرنا یعنی ہم نے مغلوب کیا، قمات کمیہ کی جمع ہے یعنی شجاع، تہابون یعنی ڈرنا، درست ہے۔ اب کہتے ہیں قہرناکم، ہم نے تم لوگوں کو مغلوب کیا، حتی القمات، یہاں تک کہ جو تمہارے شجاع لوگ تھے ان کو بھی ہم نے مغلوب کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر قوم کے اندر ان کے شجاع افراد شرافت کے لحاظ سے اعلیٰ ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا ہے؟ غایت ہے ما قبل کے لیے، کم کے لیے غایت ہے، انتہا ہے شرافت کے اعتبار سے۔ قہرناکم حتی القمات، ہم نے تم لوگوں کو مغلوب کیا حتیٰ کہ شجاعوں کو بھی۔ نتیجتاً فانتم تہابوننا، پس تم لوگ ہم سے ڈرتے ہو، حتیٰ بنینا، ہم سے کیا؟ حتیٰ کہ ہمارے جو بچے ہیں الاصاغر چھوٹے سے، ان سے بھی ڈرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر حتیٰ عطف ہے نا پر، خوب ہر قوم کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اس قوم میں لڑائی کے لحاظ سے، خست کے لحاظ سے انتہا ہوتے ہیں،
دونوں مثالیں ہو گئی، پہلی شرافت کے لحاظ سے، دوسری خصت کے لحاظ سے، تمام شد۔ پس پہلا تفاوت یہ کہ معطوف حتیٰ کے اندر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، جبکہ معطوف واو کے اندر ان شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلا تفاوت۔ الفرق الثانی، اور دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے انہا لا تعطف الجمل، حتیٰ جمل کو عطف نہیں کرتا، ایک جملے کو دوسرے جملے پر عطف کرے کہتے ہیں نہ۔ وذالک، اور کیوں بھائی حتیٰ کے ذریعے سے ایک جملے کا دوسرے جملے پر عطف نہیں کر سکتے؟ وہ اسی وجہ سے جو ہم نے اوپر ذکر کیا، وذالک، اور یہ نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ لأن شرط معطوفہا، کیونکہ حتیٰ کے معطوف کے لیے شرط ہے کہ ان یکون بعضا مما قبلہا، ما قبل کے لیے جزئی ہو، او جزءن، یا ما قبل کا جز ہو، او کا جزءن من ہو، یا ما قبل کے نسبت سے مانند جز ہو۔ خب جملے میں تو یہ چیزیں فرض نہیں کر سکتے آپ کہ ایک جملہ پہلے والے جملے کے لیے جزئی ہو یا جز ہو یا مانند جز ہو، یہ تو جملے میں نہیں ہو سکتا، یہ تو مفرد میں ہو سکتا ہے۔ ولا يتأتى ذلك الا في المفردات، اور یہ چیزیں نہیں آ سکتی مگر مفردات میں۔ یہ دوسرا تفاوت۔ تیسرا تفاوت، الفرق الثالث، تیسرا تفاوت اور فرق، انہا اذا عطفت على مجرور اعید الخافض، اگر حتی مجرور پر عطف کرے تو اسی جار اور خافض کا اعادہ کیا جائے گا۔ فرقاً بینہا و بین الجارہ، اگر کیوں آپ جار کا اعادہ کرتے کہہ رہے تاکہ آپ کو پتا چلے نا یہ حتی عاطفہ ہے، نہ کہ حتی جارہ ہے۔ دیکھیں مثال، مررت بالقوم حتی بزیدن، یہ حتی عاطفہ ہے۔ اگر آپ بزیدن پر با کو نہ لائیں اور آپ کے حتی زیدن، تو پتہ نہیں چلے گا یہ حتی عاطفہ ہے کہ زید کا ہم قوم پر عطف کر رہے ہیں، یا یہ حتی جارہ ہے، خود اس نے زیدن کو جر دیا ہے۔ خوب حتی جارہ اور عاطفہ میں تفاوت کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اعادہ کیا۔ البتہ میں بار بار شاید حتیٰ کا یہاں تک کے والا ترجمہ کر رہا ہوں، عاطفہ میں یہاں تک کا ترجمہ نہیں کریں گے، اور کا ترجمہ کریں گے۔ قہرناکم حتی القمات، ہم نے تم لوگوں کو مغلوب کیا اور تمہارے شجاعوں کو، ایسے ترجمہ کریں۔ فانتم تہابوننا حتی بنینا، تم لوگ ہم سے ڈرتے ہو اور ہمارے بچوں سے ڈرتے ہو، ایسے ترجمہ کریں۔ کیونکہ اوپر کہا نا کہ بمنزلۃ الواو فی اللفظ والمعنی، تو اور کے ساتھ ترجمہ کریں گے اردو زبان میں، لیکن حتیٰ میں انتہا والا ترجمہ ہماری زبانوں پر اتنا چڑھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر دیکھتے ہیں وہاں پر یہاں تک کے ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن عطف والی صورت میں اور ترجمہ کریں۔ مررت بالقوم حتی بزیدن، میں لوگوں سے ایک گروہ سے گزرا اور زید سے گزرا، عاطفہ والا ترجمہ۔ ذکر ذالک ابن خباز، ابن الخباز، آغا ابن خباز نے اس کو ذکر کیا کہ اگر مجرور پر عطف ہوگا تو حرف جارہ کا اعادہ کیا جائے گا۔ وَأَطْلَقَهُ، اور اس نے مطلقاً کہا ہے، لیکن وَقَيَّدَهُ ابن مالک، ابن مالک نے ایک قید لگائی ہے کہ بِأَنْ لَا يَتَعَيَّنَ كَوْنُهَا لِلْعَاطِفِ، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے اس جگہ پر کہ جہاں پر عطف کے لیے وہ متعین نہ ہو۔ اگر ایک جگہ پر فقط عطف کے لیے متعین ہے، معلوم ہے کہ یہاں پر حتی عاطفہ ہے، تو اس جگہ پر حرف جارہ کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر اس صورت میں تو اصلاً اشتباہ نہیں ہو رہا نا، ہمیں اعادہ خافض کی کیوں ضرورت پڑ رہی تھی؟ خوب اس لیے کہ تاکہ خلط نہ ہو، اور جہاں پر خلط نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے، التباس نہیں ہے، تو وہاں پر حرف عاطفہ کے اعادے کرنا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آغا ابن مالک نے کہا۔ ناو قولہی جود یمنا کفاظ فی الخلق حتی باعث دان بالاساءت دینا،
کہ یہاں پر جود یعنی وہی سخا، یمنا وہ یمین، دست راست، طرف راست، فازا یعنی زیادہ، و کسرا وانتشرا یعنی بہت زیادہ ہوا، منتشر ہوا، پکش ہوا، باعث ضد سعید، بدبخت آپ اس کا ترجمہ کریں۔ دان دینن یعنی عادی بن گیا، درست ہے۔ اب آئیں ترجمہ، جود و یمنا کا، تمہارے دست راست سیدھے ہاتھ کی جو سخا ہے، فاز فی الخلق، لوگوں میں مشہور ہے، پکش ہو چکی ہے، حتی باعثن لوگوں میں، اور ان باعث یعنی وہی جو بالکل سختی پر پہنچے ہوئے ہیں، فقیر ایسے ترجمہ کریں یہاں پر، اور فقیروں میں بھی، کہ کون سے فقیر، دان بالاساءۃ دینا، کہ جن لوگوں نے برائی کو اپنی عادت بنا دیا ہے، دان دینن یعنی تعود عادتن، حتیٰ کہ ایسے سختی والے لوگ کہ جنہوں نے برائی کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، برائی کو اپنی عادت قرار دے دیا ہے، ان لوگوں پر بھی تمہاری سخا اور جود چل رہی ہے، یعنی ان تک بھی تمہارا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں پر حتی عاطفہ ہوگا، کیونکہ مقام مدح میں ہے۔ مقام مدح کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اچھے لوگوں کو نہ دے، حتیٰ کہ برے لوگوں کو بھی دے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حتیٰ کس معنی میں ہو، عاطفہ کے معنی میں ہو۔ اگر حتیٰ جا رہا ہو تو پھر وہ والا معنی نہیں بنے گا، کیونکہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس باعث تک، اس ستم، اس فقیر پر کہ جس نے برائی کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے، عادت بنا لیا ہے، آیا وہاں تک بھی پہنچتا ہے یا نہ، کیونکہ معلوم نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ حتیٰ کو جارہ قرار دیں۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہاں پر مقام مدح میں، مقام تعریف میں، مقام تعریف کا تقاضا یہ کہ اچھے برے سب لوگوں کو دے۔ تو کہہ رہا ہے جود و یمنا کا، درست ہے، مبتدا خبر ہے دیگر، جود و مضاف اور یمنا مضاف الیہ، پھر وہ مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف، یہ مبتدا، فاز اس کی خبر، یہ جملہ جود و یمنا کا، فاز یعنی ایزادہ و کسرا وانتشر فی الخلق، تمام لوگوں میں، حتی باعثن یعنی و باعثن، اور جو سختی میں مبتلا لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان تک بھی تمہارا یہ جود اور سخا اور بخشش پہنچی ہے۔ کون سا باعث؟ باعثن کے لیے یہ آپ صفت قرار دیں جملہ، دان بالاساءۃ دینا، یعنی دان دینا یعنی تعود عادتن، جس نے برائی کو اپنی عادت بنا دیا ہے۔ آغا ابن شام کہتے ہیں وَهُوَ حَسَنٌ، آغا ابن مالک کی یہ قید اچھی ہے۔ خلاصہ کلام، حتی عاطفہ واو کی طرح ہے لفظ و معنی میں، سوائے تین چیزوں کے اعتبار سے فرق ہے کہ معطوف حتی میں تین شرائط ہونے چاہیے، کہ ظاہر ہو، یا معطوف علیہ کے لیے جزئی ہو، یا جز ہو، یا جز کی منزلت پر ہو، اور تیسرا یہ کہ ما قبل کے لیے غایت ہو، انتہا ہو، حالا شرافت کے لحاظ سے یا خصت کے لحاظ سے، ما قبل کے لحاظ سے انتہا ہو دیگے۔ دوسرا تفاوت یہ کہ حتیٰ کے ذریعے سے جملے کا جملے پر عطف نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ اگر حتیٰ کے ذریعے سے مجرور پر عطف کریں گے تو اس جارہ کا آپ کو حرف جارہ کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ خوب، یہ حتیٰ عاطفہ کے بارے میں۔ تنبیہون، ایک نقطے کی جانب متوجہ کرتے، کہتے ہیں بابا اس بات کو جان لے کہ حتیٰ عاطفہ لغت عرب میں بہت قلیل ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اس کا انکار کیا ہے، کوفیوں وغیرہ نے۔ تنبیہن العطف بحتیٰ قلیل، حتیٰ کے ذریعے سے عطف بہت ہی کم ہے۔ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُنْكِرُونَهُ، اہل کوفہ تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَحْمِلُونَ، آغا یہ تو عربوں میں مثالیں ہیں،
یہ جو ہے جا القوم حتی ابو کو، ابو کا خوب حالت رفعی میں ہے، جارا تو نہیں ہے. یا ورأیتہم حتی ابا کا حالت نسبی میں ابا کا، ومررت بہم حتی ابی کا. ان کو کیا کریں گے آپ؟ ان کا اعراب تو وہی معطوف علیہ والا لگ رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہاں پر عامل معذوف کو مانیں گے. وَيَحْمِلُونَ اور کوفی حمل کرتے ہیں اس مثال کو، جا القوم حتی ابو کا. ہم تو اس حتی کو عاطفہ مانتے ہیں، لیکن کوفی کہتے ہیں کہ یہاں پر جا معذوف ہے، یعنی جا القوم حتی جا ابو کا. ایسے وَرَأَيْتُهُمْ حتی رَأَيْتَ ابا کا، یا رَأَيْتُ ابا کا. ایسے وَمَرَرْتُ بِهِمْ حتی مررت بِأَبِی کا. ایسے الا ان حتی فی ابتدائیہ، حتی ابتدائیہ ہے، وان ما بعدها علی اضمار عامل، اور ما بعد معمول ہے اور اس کا عامل معذوف ہے. اعلی ابتدا والا فعل بتاتا ہے کہ یہاں پر عامل کون سا تھا، تمام شدہ کا. خود آخری جو وجہ حتی کی ہے وہ یہ ہے کہ حتی حرف ابتدا ہو، حرف استئنافیہ ہو. خوب الثالث من اوجہ حتی ان تکون حرف ابتداء، حرف ابتدا ہو، ای حرفن کہ تبتدئ بعدہ الجمل، کہ جس حرف کے بعد میں جملے شروع ہوتے، تبتدئ بعدہ الجمل، جس کے بعد جملوں کا آغاز ہوتا ہے. فتدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ حتی ابتدائیہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتی ہے، جیسے یہاں پر کقول جریر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة اشکلو. یہاں پر حتی ابتدائیہ ہے. آگا شعر کا ترجمہ سن لیں. تمجو یعنی ترمی، پھینکنا. اشکل یعنی سارا احمر، رنگین ہو گیا، سرخ ہو گیا. اب کہتا ہے فما زالت القتلى، قتلہ قتیل کی جمع. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قتل شدہ لوگ ہیں، تمجو دماءها بدجلہ، اپنا خون دجلہ دریا کے اندر پھینکتے رہتے ہیں. اتنے لوگ قتل ہوئے ہیں کہ یہ جو قتلہ ہے یہ اپنا خون مسلسل اس میں پھینک رہے ہیں، دجلہ میں. حتی ما او دجلتا، کہ یہ حتی ابتدائیہ ہے، کہ ماء دجلہ، دجلہ کا جو پانی ہے، اشکلو رنگین ہو گیا ہے. ماء دجلہ مبتدا، اشکلو اس کی خبر. حتی جملہ استئنافیہ ہے. درست ہے. البتہ بعض جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حتی اگر استئنافیہ بھی ہو تو بھی حتی کے والا ترجمہ ہوگا، جیسے حسن عباس وغیرہ کہتے ہیں النحو الوافی میں. تو اس اعتبار سے ترجمہ آپ کریں گے یہاں تک کہ دجلہ کا پانی بھی رنگین ہو گیا. یہاں پر دیکھ رہے ہیں حتی جملہ اسمیہ پر داخل ہے. فتدخل علی الجملۃ الاسمیہ، جیسے یہ وعلی الفعلیہ کہ التی فعلها مضارع، اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے کہ جس کا آغاز فعل مضارع سے ہوتا ہے. کقول حسان یغشون حتی ما تہر کلابہم لا یسألون عن السواد المقبل. یغشون یعنی ان لوگوں کا قصد کیا جاتا ہے، یعنی اپنے قبیلے کے بارے میں یا کسی بندے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بھئی ان لوگوں کا قصد کیا جاتا ہے، لوگ ان کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان سے کچھ لیں. یغشون فلاں قبیلے کا قصد کیا جاتا ہے. حتی ما تہر کلابہم، تہر کلابہم یعنی کتے کا بھونکنا، ما تہر کلابہم یعنی ان کے کتے بھی نہیں بھونکتے، یہاں تک کہ ان کے کتے بھی نہیں بھونکتے. یعنی لوگوں کا اتنا آنا جانا ہے کہ دیکھیے کتوں کے لیے بھی یہ معمولی چیز بن گئی ہے، لہذا ان کے کتے بھی نہیں بھونکتے، یعنی لوگ اتنے آتے ہیں. لا یسألون عن السواد، سواد یعنی وہ جو جماعت کثیر ہے. لا یسألون عن السواد المقبل، جو بھی ان کی طرف آتا ہے
ان لوگوں سے یہ سوال تک نہیں کرتے کہ تم کون ہو کیا ہو، جو بھی آتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں. کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، تحر فعل مضارع. وعلی الفعلیت کہ التی فعلها ماضٍ، اور اس جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے حتیٰ کہ جس کا فعل ماضی ہے. نہ وہ قول تعالی حتیٰ عفوا وقالوا، یا مثلا قول پیغمبر اکرم فلم ازل انا وعلی فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب. علی اور میں ایک ہی نور کی شکل میں آ رہے تھے یہاں تک کہ صلب عبد المطلب میں ہم جدا ہوئے. میں عبداللہ کی جانب کے صلب میں گیا میرا نور، اور علی کا نور ابو طالب کے صلب میں گیا. خوب ولا محل للجملۃ الواقعۃ بعد حتی الابتدائیہ، اگر حتی ابتدائیہ کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کا مالی اعراب کوئی نہیں ہوگا. تمام شد. وقد یکون الموضع صالحا لاقسام حتی الثلاثہ، کبھی کبھار ایک ایسا مورد آ جاتا ہے کہ جس میں صلاحیت ہے کہ وہاں پر حتیٰ کے تینوں قسموں کو فرض کیا جا سکتا ہے، حتیٰ جارہ، حتیٰ عاطفہ، حتیٰ استئنافیہ. مثلا کقولک اکلت السمکۃ حتیٰ رأسہا بھی کہہ سکتے ہیں، جارہ کے شرائط بھی موجود ہیں. حتیٰ رأسہا عاطفہ کے شرائط بھی موجود ہیں، استئنافیہ کے بھی شرائط موجود ہیں. حتیٰ رأسہا کہ خبر اس کی معذوف ہے، معقولۃ، درست ہے. یعنی اگر جا رہا ہو تو ترجمہ کرے میں نے مچھلی کو کھایا یہاں تک کہ اس کا سر بھی. عاطفہ کی صورت میں ترجمہ کرے اکلت السمک حتیٰ رأسا، میں نے مچھلی اور اس کا سر کھایا عاطفہ کی شکل میں. استئنافیہ کی شکل میں اکلت السمک، میں نے مچھلی کو کھایا حتیٰ رأسا معقولا، اس کا جو سر ہے وہ بھی معقول تھا، کھایا ہوا تھا. ایسے معقولہ خبر اس کی معذوف ہے. فلک تمہارے لیے جائز ہے ان تخفض علی معنی الہ کا معنی ڈالتے ہوئے حتیٰ رأسہا پڑھو، وان تنصب علی معنی الواو، واو کا معنی کرتے ہوئے اکلت السمک ورأسا ایسے کر سکتے ہو. وان ترفع تم اس کو رفع دو حتیٰ رأسہا علی الابتداء، خبر معذوف مانو. وأوجب البصریون حینئذ ان تقول معقول، البتہ بصری کہتے ہیں کہ پھر اگر مرفوع پڑھتے ہو تو معقول کو ظاہر کرو، حتیٰ رأسہا معقول، کیونکہ لأن فی الرفع مع حذف الخبر تہیئۃ العامل للعمل مع قطعہ عنہ. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. آغایون بصری کہتے ہیں کہ آغا مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر کے اندر عامل مبتدا ہے. اچھا جیسے ہی آپ نے اس کو رفع دی یعنی آپ نے اس کو مبتدا بنایا یعنی اس کو آمادہ کیا کہ یہ خبر میں عمل کرے گا. اب اس کو آمادہ کر کے اس کا معمول اس کو نہیں دے رہے، یہ تو غلط بات ہے، اس کو ذکر کرنا پڑے گا. کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مرفوع پڑھتے ہو تو پھر کہو حتیٰ رأسہا معقولون، ایسے کیوں؟ اس لیے کہ لأن فی الرفع مع حذف الخبر، کیونکہ رفع والی صورت میں ساتھ اس کے کہ خبر معذوف ہو تو کیا آتا ہے؟ تہیئۃ انا کیا اسم، تہیئۃ العامل، عامل کو آمادہ کرنا ہے کیونکہ مبتدا عامل ہے اس کو آمادہ کیا ہے عمل کے لیے، مع قطعہ عنہ، ادھر سے اس کو عمل کے لیے تیار کیا پھر ادھر سے خبر کو حذف کر دیا. خب یہ تو خراب ہے، اس کو تیار کر کے آپ اس کی خبر اس کا معمول اسے چھین رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے. یہ آغایون بصریون کا کہنا ہے. وقد روی بالاوجہ الثلاثۃ قولہ، شاعر کا یہ شعر تینوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے، یعنی حتیٰ کے بعد تینوں اعراب آئے ہیں. اممتہم بالندی حتیٰ غواتہم غواتہم، تینوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. یعنی اممتہم بالندی، ندا یعنی بخشش، تم نے ان سب کو عمومیت دے دی، تعمیم دے دی بخشش کے اعتبار سے، یعنی بخشش کے لحاظ سے تو نے سب کو شامل کر دیا. حتی غواتہم،
یہاں تک کہ جو ان کے غاوی اور گمراہ لوگ ہیں وہ بھی، ان کو بھی شامل کر دیا. پس فکنتا یہ شرط معذوف کی جزا ہے، یعنی وَإِن كُنْتَ كَذَلِكَ، اگر تو ایسے ہے تو فَكُنْتَ مَالِكَ ذِي غَيٍّ وَذِي رَشَادٍ، پس تو مالک بن جائے گا، تو مالک بن گیا کس کا؟ ذی غین، غی یعنی وہی گمراہی، ہر گمراہ اور ہر ہدایت یافتہ کا، یعنی جو صاحب غوایت ہے، صاحب ہدایت ہے، تو سب کا مالک بن گیا، کیونکہ تو نے بخشش کے اعتبار سے ایسے عمومیت کی ہوئی ہے. وَإِذَا قُلْتَ، تمام شد، حتیٰ یہاں پر تینوں طریقے سے پڑھا گیا، غوا، تہم، توہم، تہم. اچھا، وَإِذَا قُلْتَ قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى زَيْدٌ حَتَّى زَيْدٍ، دونوں جائز ہے، البتہ حَتَّى زَيْدًا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ القوم جس پر آپ عطف کریں وہ بھی مرفوع ہے، تو نصب کا تو یہاں پر احتمال ہی نہیں آتا. وَإِذَا قُلْتَ قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى زَيْدٍ حَتَّى زَيْدٌ، دونوں جائز ہے. جاز الرفع والخفض، دن اور دن جائز ہے. دون النصب، نصب یہاں پر جائز نہیں ہے. حتیٰ زیدن نہیں کہہ سکتے. بھائی کیوں کہیں گے آپ زیدن؟ کیونکہ جو اس کا معطوف علیہ ہے وہ بھی مرفوع ہے، تو نصب کی تو کوئی اصلاً وجہ نہیں بنتی. وَإِذَا قُلْتَ قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى زَيْدٌ جَازَ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ دُونَ النَّصْبِ وَكَانَ لَكَ فِي الرَّفْعِ أَوْجُهٌ. اگر حتیٰ زیدون اس کو مرفوع پڑھنے کی تین وجہ ہو سکتی ہیں. ایک، احدها الابتداء، حتیٰ زیدن قام، زیدن کو مبتدا بناؤ، قام کو اس کی خبر بناؤ. یہ حتیٰ ہے ابتدائیہ استینافیہ، ایک ایسے بناؤ. وثانی العطف، اور دوسرا یہ کہ زیدن کو القوم پر عطف کرو، یعنی قام القوم حتیٰ زیدن، زیدن القوم پر عطف. اگر بعد والا کام کیا ہے وہ تاکید کر رہا ہے، اس کی مشکل نہ دار ہے. وثالث، اور تیسرا یہ کہ اضمار الفعل، یعنی آپ ایسے کہیں قام القوم حتیٰ قام زیدن قام، معذوف کے لیے فاعل بناؤ. والجملۃ التی بعدہ خبر علی الاول، جب ابتدا کی بنا پر آپ نے زیدن کو مرفوع کیا تو بعد والا جملہ قام اس کی خبر بنے گا. زیدن مبتدا، قام اس کی خبر. ومؤکدۃ علی الثانی، دوسری صورت میں یعنی آپ اس زیدن کو القوم پر عطف کریں، اس صورت میں مؤکد ہے. آئی میرے پاس قوم اور زید، نہ قام القوم، قوم کھڑی ہوئی اور زید قام اور زید کھڑا ہوا، اس کی تاکید ہے. کما انہا کذالک مع الخفض، اگر حتیٰ زیدن پڑھیں تو بھی اسی کی تائید، اس کی کیا تاکید ہے. میرے پاس قوم آئی حتیٰ کہ زید، یعنی کام ہے، یعنی قوم کھڑی ہوئی حتیٰ کہ زید، پھر آپ کہتے زید کھڑا ہوا، اس کی تاکید ہے. وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثِ، اگر آپ کہیں کہ نہ یہ فعل معذوف کا فاعل ہے، اس صورت میں بعد والا جملہ اس کے لیے مفسر ہوگا. وَعَلَى الثَّالِثِ فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ مُفَسِّرَةً، قام بعدی حتیٰ زیدن قام، یہ جو بعد میں قام آیا یہ مفسر ہے کہ حتیٰ کے بعد ایک قام معذوف ہے. اس طریقے سے الحمدللہ حتیٰ کے بارے میں بھی بحث تمام ہوئی. خوب، اس کے بعد حیثوں کے بارے میں گفتگو ہے کہ چلیں اس کو جلسہ آئندہ میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.